روزے میں انہیلر یا اسٹیم استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ؟ انہیلر یا اسٹیم استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیلر کے ذریعے سے دوائی ناک سے چڑھائی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اسٹیم میں بھی بھاپ لی جاتی ہے اور بھاپ کو جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے، تو دھوئیں کو اگر خود بخود داخل کریں گے یعنی اس کو ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر ڈرپ لگوائی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں انجیکشن اور ڈرپ لگانے کا ایک ہی حکم ہے، اچھا۔ یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بعض علماء اس کے ٹوٹنے کا چونکہ کہتے ہیں تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ دونوں کام روزے کی حالت میں نہ کروائے جائیں۔ لیکن اگر کسی نے کروا لیا یعنی ڈرپ لگوا لی یا انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر بخار چیک کیا تھرمامیٹر کے ذریعے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھرمامیٹر جو ہے وہ اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ عام طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جو ہوتا ہے وہ پانی وغیرہ یا کسی لیکوڈ میں ہوتا ہے جو جراثیم کش لیکوڈ ہوتا ہے، تو اس کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کر دینا چاہیے جب منہ میں رکھیں، تاکہ جو لیکوڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ حلق میں نہ جائے۔ تو اگر اس احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ تھرمامیٹر منہ میں رکھا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ۔ گھروں میں تو عام طور پر جو تھرمامیٹر ہوتے ہیں اس میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا، وہ تو یہ ہے کہ ڈبے سے نکالا اور فوراً منہ میں رکھ دیا، لیکن اگر تھرمامیٹر جو ہے وہ کسی لیکوڈ وغیرہ میں ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ وہ حلق میں لیکوڈ یا کوئی پانی وغیرہ نہ جائے۔ اور اگر خشک ہے تھرمامیٹر تو پھر اس سے اصلاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شوگر چیک کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شوگر کی ٹیسٹنگ بھی خون نکالنے کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو جیسے پہلے بتایا کہ خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اگر کسی نے شوگر ٹیسٹ کیا ہے تو شوگر ٹیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لپسٹک لگانے سے ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ اگر لپسٹک کے اجزاء یعنی جو منہ پر لگایا اگر اس کے اجزاء جو ہے وہ زبان کے ذریعے یا تھوک میں مکس ہوئے اور حلق میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اجزاء جو ہے وہ بڑے باریک ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اگر اس کا وہ منہ میں چلے گا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔